بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر کیوں شفقت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا تھا؟ رسول کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ قدیم مصری اپنی بلیوں کی لاشوں کو دفن کیوں کرتے تھے؟ بلیاں راتوں کو کیوں روتی ہیں؟ بلیوں کا آواز نکالنا نحوست ہے یا نہیں؟ گھر میں بلیاں پالنا کیسا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کسی کھانے میں منہ مار لے تو کیا وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور بلیوں کے بارے میں آپ کو حیران کن حقائق بھی بتائیں گے۔ دوستو، انسان نے بلیوں کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کریں گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بچائیں گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ گھر میں بلی پالتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے دیتی اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی، آزاد کر دیتی کہ وہ کچھ اور کھا لے۔ اسی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو کرنے کا قصد کیا تو ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور باقی پانی زمین پر چھڑک دیا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کو پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے ایک زوردار چھینک آئی اور اسی چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ گر پڑے پیدا ہو گئے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے، پاک جانور ہے، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس کتا ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہوتا ہے یا تصویر لگی ہوئی ہو، وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی۔
وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں آتا۔ گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر مہمان بن کر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلیاں تو آنے جانے والیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے گھر اور کبھی کسی دوسرے کے گھر، یعنی یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک مہمان کی طرح ہیں، جیسے ایک مہمان گھر میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھ لینا ہے، آپ نے ضرور آزمانا ہے، بس آپ کی نیت صاف پاک ہو۔ جب بھی بلی کو اپنے گھروں میں یا چھت پہ یا صحن میں دیکھ لیں تو آپ نے بلی کو روٹی یا دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر، یا اگر آپ کے پاس روٹی ہے کو آپ روٹی کھلانا چاہیں، یا آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوں وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لے کر چاہے گوشت لے لیں، چاہے دودھ لے لیں یا روٹی لے لیں، اس پر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار لیں، اور اپنی کسی بھی جائز حاجت، مراد، چاہے رزق کے لیے نیت کر لیں اور وہ چیز بلی کو دے دیں۔ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا، اس وجہ سے کہ کہیں بلی کو لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ 2 صحابیوں کو اس کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے وہ اس بلی کے ساتھ رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور مدینہ ہی میں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گناہگار عورت جہنم کی آگ سے اس لیے بچ گئی کیونکہ اس نے پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ رات کو کیا بلیوں کا رونا نحوست ہے؟ تو دوستو، یہ تاثر عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ بہت حد تک یہ بات غلط ہے۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کے مطابق بلیوں کی عادات میں سے یہ ایک عادت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو یا ان کو کوئی اور تکلیف ہو، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلیوں کا رونا نحوست نہیں ہوتا۔